نہیں دسے آہتوں سا میں فارغ ہو کے حکمت کی دکان باسا بہت بڑی ہے. اس نالو ایک حکیم آسا آیا تو اس آخیا مائیے توڑے جنکا کو میں یہ جی دوائی دیسا نا یہ جیندہ ہو گئی سی. یہ کیا ہو گئی سی؟ جیندہ ہو گئی سی. ماسی خوش ہوگی اسے ہو زبردست حکیم ہے, داڑھی بھی چٹی ہے, پر مٹے بھی اکھیاں تے آئے دن, یہ صاف, یہ واقعی دوائی دے چھوڑ سی. آسا بڑا سیانا اس آخیا دوائی دیسا پر دوائی میں جس مٹیریل نال بڑھا سا نا تو جول نہ پنجا چھیاں کراں بچو ایجیاں بچو پانی آن جنہیں بے کدے موت نہ ہوئی ہوئے. اللہ اکبر. ماسی یہ ایک دم گل سنی نا تازی گل سنے آدمی نا تو اس کو پتہ دے نہیں ہوتا آگے پیچھے نہیں دے. اس ہے پانی میں آن سا, اس ہے دوائی میں بڑھا سا. مولی ثاقبہ ہے دوائی میں بڑھا سا. دوائی آننا توڑا, پانی آننا توڑا کام ہے, دوائی بڑھانا بڑا کام. آج ملانے گل بھی جلو نا آتے جی تویز لکھو, آتے جی زعفران آننا پیسی, کستوری آننی پیسی, فلانی شے آننی پیسی. انہا گل ہے کہ ٹانگن خدا دی قسمیں. اور میں کہتے اس معاملے در مڑ گیا نا تو پھر تقریر رہ گئی سی. گلی بدرحال آلے دیکھتے ہو سن اکھیاں پھاڑ کے رجڑا کڑے ویلے آسی. اور مولی خورشید صاحب جانا ہے تو وہ جانن, یہ بھی کوئی دم پڑ دا پھوکتے بڑھتے لگے دا. آدمی تازہ سمجھدا. ماسی گئی ہے کی کرا بے گئی پوچھا پانی چاہی دے. ایک دم گل یاد آگئی کہ مولی ثاقب نالے بھی آخیا سا, حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ پانی ایسے گھر سے لانا ہے جس میں کبھی ماتم نہ ہوا ہو. پانی لے کے آئے, مائی یہ لو لو پانی. کہا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی مرا تو نہیں ہے. انہوں نے گلاس کھینچ دیا. اس نے کہا مائی اگر یہ شرط ہے تمہارے گھر میں فلاں مرا ہے فلاں مرا ہے فلاں مرا ہے. اوہو چلو دوئے کرا بے جلدی ہیں. نال دوئے بے ٹک ٹک کیتا, تریے بے کیتا, چوتھے بھی کیتا, پنجویں بھی کیتا. آج کوئی آن رکھتا ہے جب پانی ہوئے دسو جڑا آن رکھتا ہے تو مکو آن دے وے نا جی لا سکتا ہے کوئی؟ اوہو مائی واپس پلٹی, آگے کہنے لگی حکیم صاحب, طبیب صاحب, ڈاکٹر صاحب, سرجن صاحب, اب مجھے یقین آ گیا کہ میرا بیٹا بھی مر چکا ہے, کیونکہ میں نے بڑے گھروں کے اندر ناکنگ کی, سارا محلہ میں نے چھان مارا, پورے شہر کے در و دیوار میں نے چھان مارے, مجھے آج تک ایسا گھر نہیں ملا جس گھر میں کبھی کوئی مرا نہ ہو. کہنے لگی اب مجھے یقین آ گیا کہ میرا بیٹا بھی مر چکا ہے. او لوگوں اسے اٹھاؤ, اسے دفناؤ, اسے کفناؤ, اسے خوشبو میں بساؤ, اسے جا کر قبر میں دفنا کے آ جاؤ. اور یہاں شاعر بول اٹھا, کہنے لگا رفتہ منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر, اور زندہ دل میں ہو گئی اوروں کا مرنا دیکھ کر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. شاہ عبدالعزیز صاحب جیسا شخص نہیں رہا. میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں جس کے بول سنتے سنتے کبھی کان نہیں تھکتے تھے. ہمارے چمن سے میں کہتا ہوں ملک الموت نے ایسا پھول چنا ہے جس پھول کی مثال اور نظیر صدیوں تک پیدا نہیں ہو سکتی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب کے اصحاب کو کہ جو آج بھی اتنے عظیم بیٹے اور اتنے لاڈلے بیٹے, اتنے حسین بیٹے کا غم لے کر آج بھی وہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. آمین ثم ام مہجن آئی, گل یاد ہے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا مر گیا ہے. فرمایا اماں مر گیا ہے, لوگ مرتے رہتے ہیں. نہیں یا رسول اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے سنا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ
کیا کرتے تھے۔ آقا آپ تو نبیوں کے نبی ہیں نا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں۔ مائی کیا چاہتی ہے تو؟ کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ اچھا توجہ میری طرف، مڑی عادت مجھ مندی ہے، مڑی عادت مندی ہے تستی نہیں۔ ذرا آدمیوں نے پرا دیکھے نا تو میں تقریر بے سر گنا۔ مولوی خورشید صاحب تسی بیٹھتے کی نہیں تھے، مڑے ادھر مڑے کول آنو میں سو پکڑ کے تقریر کرنا، تسی باہر نہ چلو۔ توجہ میری طرف، یہ مڑی مجھ مندی عادت ہے، پتہ نہیں کہ نکل دی بھی نہیں۔ تسی کوئی وظیفہ دس ہوئے جا کہ لوگ بھی لگے رہے ان میں بھی لگے رہے جی، کوئی ہے کوئی جا فارمولہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، جہاں کے سارے کمالات۔ حضرت نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام دا دم، یوسف علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا مردیاں کو زندہ کرنا، تو یوسف دا اللہ۔ یہ عجیب موضوع ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن، جس کو فارسی نہیں بھی آندھی مڑے اشارے نال بھی سمجھ گیا اسی۔ آنچ خوباں ہما دارن، او آدم علیہ السلام کو کہن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جتنیاں ہما دارن، سارے جڑیاں خوبیاں رکھتے ہیں، تو تنہا داری، او آمنہ کے لال، او عبداللہ کے در یتیم، اور جو خوبیاں ان سب پہ پائی جاتی ہیں تجھ اکیلے میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اس خوبی کو ظاہر کریں جو عیسیٰ پیغمبر میں پائی جاتی تھی۔ بڑی سمجھدار تھی، ہائے ہائے، آقا دو جہان ہے، ہاتھ بلند کر دیے، اے اللہ میں مہجن کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ حدیث میں ہو اللہ کی قسم، ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بوڑھی رو رہی ہے زاروں کی تار، فریاد و فغاں کر رہی ہے۔ آقا نے فرمایا بوڑھی رونے کی ضرورت نہیں، جاؤ ذرا اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھو۔ جب کپڑا ہٹا کے دیکھا، مہجن کے بیٹے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتے اماں جان السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مہجن کا بیٹا بولو، پتہ نہیں گل کو تو چلی ایسی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ تورات معجزہ، انجیل معجزہ، زبور معجزہ نہیں ہے، اور قرآن کریم کتاب خدا بھی ہے، پیغمبر خدا کا معجزہ بھی ہے۔ ایک دو گنا اور سنا کے گل مکانا میں، ڈرے ہو نا؟ اللہ اکبر۔ معجزہ کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ مولانا زاہد صاحب پڑھاتے ہیں، یہ دیگر اساتذہ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہوئے لڑکوں سے کہتے ہیں یہ فلاں مسئلہ اس طرح، یہ کیوں ہے؟ معجزہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اللہ انہاں مولویاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل کرے۔ خدا دی قسمیں یہ نہ دے نا تو ایسا کوئی یہ بھی پتہ نہ ہویا کتے بے تے بکرے بے کے فرق ہے۔ یہ کس دسے یار، نہ بول دے تسی جی، کہ پتہ فوجیاں دسے ہوئے جی، کس نے بتایا ہے؟ علماء نے بتایا ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ معجزہ کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے معجزہ اس لیے کہ یہ محفوظ ہے۔ اور تورات معجزہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ محفوظ نہیں ہے نا، انجیل محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، اور قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ کیا ہے؟ کس طرح محفوظ ہے یار؟ آج سلبانڈی میں 27 بچے
قرآن کریم مکمل کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ قرآن کریم کو والناس کی سین تک، والناس سے لے کر بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کی 6666 آیتوں کو اپنی پسلیوں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور حفاظت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تورات کا حافظ امریکہ میں نہیں ملتا، انجیل کا حافظ انگلینڈ میں نہیں ملتا، اور زبور کا حافظ اور پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ قرآن کے حافظ گلی گلی میں مل جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ کیوں ہے؟ محفوظ ہے۔ اللہ دی قسم قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ، نقطے بھی محفوظ، لہجہ بھی محفوظ، رسم الخط بھی محفوظ۔ یہاں قاری بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو چھوٹی سی مثالیں دے دوں رسم الخط پر کہ رسم الخط کس طرح محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب قرآن آپ کھولتے ہیں نا تو قرآن کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے۔ مولانا ثاقب صاحب، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ اصل میں کیا تھا؟ بے اسم اللہ۔ کیا تھا؟ شاید لوگوں کو یہ گل نہ سمجھ آئے، لیکن طلباء کو سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں کیا تھا؟ بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسم دا معنی ہوتا ہے نا۔ میں خدا دے نا نال کے کرنا، شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ علماء تے تھے ابتدأ اس پہ مقدر ہے، مقدر ہے، کوئی کہتے ہیں اشرو مقدر ہے۔ بہرحال میں شروع کرنا یا میں ابتدا کرنا کس نال؟ اللہ دے بے اس میں، بے اس میں۔ تو اے حمزہ جڑے اے لکھنے میں آتا ہے، لکھنے میں رسم الخط کے قانون کے مطابق لکھنے میں، پڑھنے میں نہیں آتا۔ بعض شیئں سی اپنی زبانہ بھی پڑھنے میں ممدین آختے ہو کہ نہیں؟ ہاں مامدین آختے ہو نا، مامدین اصل میں کیا ہے؟ محمد۔ ایک ہے اصل میں محمد دین ہے نا، تو اس کو اسی کیا آختے ہیں؟ مامدین۔ تو یہ حمزہ پڑھنے میں آخ ہوئے نہیں آتا، لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم دوسرا مقام اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن قرآن کریم کھول کے دیکھیں، مولانا زاہد صاحب، طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، اتقیاء بیٹھے ہیں، آپ سب اولیاء بیٹھے ہیں۔ مت تسی ہو اپنے مولویوں کو چاہتا ہے، تسی سارے ولی بیٹھے دے ہو، اولیاء بیٹھے ہیں۔ تسی ولی نہ ہوا تو خدا دی قسم اللہ مسیتی پہ نہ چھوڑے ہے، سارے ولی ہو اللہ دی قسم۔ ہاں آپ اولیاء نہ ہوتے مسجد میں نہ آتے، خدا سن اپنے گھر میں جس کو چھوڑے وہ ولی ہے میری طرف۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں الف لکھا ہوا، حالانکہ لکھنے میں آنا چاہیے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھو، یہاں الف نہیں ہے، بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ لیکن اقرا بسم ربک الذی، وہاں بسم میں الف لکھا ہوا ہے، وہاں سے الف ہٹا کوئی نہیں سکتا، یہاں الف کو لگا کوئی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ رسم الخط بھی بولو یار۔ ایک اور گل بھی اس طرح سنا کے نا، ہاں ماشاءاللہ، شکر ہے بڑی گلاں دی کوئی قدر کرنا حالت ہے ماشاءاللہ۔ یہ حضرت شیخ کے شاگرد ہیں۔ تساں دیکھے ہو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو یہ ذرا بہت باریک مثال ہے، میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایک اور مثال قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے۔ ابراہیم اسی بھی نام رکھتے ہیں، کس طرح لکھتے ہوں؟ حمزہ با زیر اب، را کھڑی زبر را، اب را، اگے مولی صاحب ہاں یا زیر،
ہی میم زبر ماں ابراہیم یہی ہو گیا نا. اسی طرح نا ابراہیم قرآن کریم کے اندر بھی ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر بھی. لیکن قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر پوچھ لیجئے قاریوں سے حافظوں سے, ایک مقام ہے ایک جگہ ہے وہاں ہا یا زیر ہی نہیں ہے, وہاں ہا کھڑی زیر, وہاں کیا ہا کھڑی زیر ہی ابراہیم. اور میرے دوستو ابراہیم قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے, وہاں سے یا کو ہٹا کوئی نہیں سکتا اور کھڑی زیر لگا کوئی نہیں سکتا, اور یہاں سے کھڑی زیر کو ہٹا کے یا کوئی نہیں لگا سکتا. قرآن اس طرح محفوظ ہے. اللہ اکبر. رسم الخط بھی کیا ہے, بولو رسم الخط بھی محفوظ ہے. قرآن کریم کا لہجہ بھی محفوظ ہے. ایک گل ذرا اور باریک ہے, توجہ, جنک اٹھنا لگ گئے نوئی بسالے والا کام شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بس میں ہوں ختم کرنا والا, توجہ میری طرف, لیکن گلاں بڑے کم دیے. لہجہ بھی کیا ہے, محفوظ ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کا اپنا لہجہ ہے, اپنا ایک انداز ہے. ایک جنا اٹھے قرآن کریم کسی اور لہجے میں پڑھنا شروع کر دے, لگی کینچی دل دی تے دل ڈاڑا تنگ ہے. ہاں کہ آج جس طرح نعت خان ہمارے نعمانی تو پرانے طرز پہ پڑھتے ہیں, اس تے نویں نعت خان آگے جڑا گانا بھی دنیا بچ آیا نا اسی گانے تے نا نعت بڑھا چھڑی ہے. بھئی نعت کا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے, اپنا طریقہ ہونا چاہیے. میں بھی اس کو آتا ہوں نا, کوئی پرانی نعت دیکھ کے پڑھدا کر. پارا نعمانی ہمارا پرانا آدمی ہے, پرانی نعتیں پڑھتا ہے. آج کل نئے میراثیوں کے انداز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, عجیب عجیب قسم کے. یار یہ کیا کر رہے ہو, دین کو مذاق بنا دیا ہے لوگوں نے. تو استے جڑے دوئے ماتریرے پرائن او تے نال ٹول بھی مار دین, ڈز ہی ڈز ہے مسیتیاں میں, نال تبلا بھی مار دین, تے نال حضور دی تعریف بھی ہو رہی ہے. بہرحال اپنا اپنا مزاج ہے, تیری جدا پسند میری جدا پسند. قرآن کا لہجہ بھی کیا ہے, رسم الخط کی مثالیں ہوگی نا, لہجہ بھی کیا ہے, محفوظ ہے. تو سب کو ایک گل سناواں, آ جائیں تشریف لائیں, ادھر آگے آ جائیں نا, آگے آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بڑے در دیکھو, پیشی دی بانگا ٹائم ہو گیا. لہجہ بھی کیا ہے, محفوظ ہے. وہ کیسے؟ فرانس کا ایک موسیقار طبقہ, انہوں نے قرآن سنا نا, دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی تھی ہر زبان کی انہوں نے دھن بنائی, ہر زبان کی دھن. سیاڑ دے دھن کیسے ہوندی؟ یہ دھن ہوندی ہے نا, اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو بعض دفعہ تم سنے ہو سی نا, وہ باجا بول دے ٹاں 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 کر دے, تو بولدا پچھو کوئی بھی نہیں, لیکن سمجھنے والا سمجھ گئے دے کہ اے کس دی دھن ہے, لپیاتی دی دھن ہے, اے ترانے دی دھن ہے, اے فلانی شئی دی دھن ہے. اس سے تو قرآن یہ صورتاں دیکھیا نا, اس آخو تے زبردست شے اساں کو مل گئی ہے. اسی سورہ رحمان دی بھی دھن بڑا ساں, اسی سورہ یاسین دی بھی دھن بڑا ساں, ہم سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے بھی دھن بنائیں گے, ہم سورہ حشر کی بھی دھن بنائیں گے. وہ بیٹھے نا دھن بنانا ہستے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ باقی جو زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہے, ارے وہ انسان کا کلام ہے, اور جس کی آج ہم دھن بنانے بیٹھے ہیں یہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام دھن پہ نہیں چڑھا کرتا. ساری راتی بیٹھے رہے, ایک رات دوئی رات 7 راتیاں بیٹھے رہے, ایڑی چوٹی دا زور لایا اور او دوئی جائی دا بھی زور لایا, جس تا میں نانا کندہ اسی آپا بے آختے ہونے نا, گال ہوئی ہے, آختا نا برے ہیں ہوئی ہیں جی, اس تا بھی زور لایا برے دونوں. انہوں نے کہا یار یہ ہے کیا ہے کہ اس کی دھن نہیں بنتی, یہ دھن پہ نہیں چڑھتا. آخر مولویوں کے پاس گئے, علماء سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے. علماء نے بتایا ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں, ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا باقی یہ خدا کا کلام ہے,
کہ ساری زبانیں دھن پہ چڑھتی ہیں اور یہ خدا کا کلام دھن پہ نہیں چڑھتا، ہمیں بھی محمد کا کلمہ پڑھا دو تاکہ مسلمان ہو جائیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء قرآن، شاعر قرآن، علماء حق، علماء دیوبند۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا لہجہ بھی محفوظ، قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کریم کی کتاب بھی محفوظ، قرآن کریم کے حروف بھی محفوظ۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے نہ ہو اسلام کیوں ممتاز، اور دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہاں تو سینوں میں قرآن موجود ہے، اور یہ واقعی کس کا کلام ہے؟ اور علوم کا منبع ہے، مبدا ہے، ماوا ہے، ماخذ ہے، مرکز ہے، مصدر ہے، یہ اللہ کا قرآن۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، چھوٹی عمر ہے، حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تقاضے کے لیے، اٹھتے نا کہ تسی اجاں تو مجھ سارے مولوی رہنن، تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا آگے کوزے میں پانی بھر کے رکھا ہوا ہے۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ نے۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ۔ کدے کدے آدمی کو ایجا کام دیکھے نا اپنے شاگردہ کو لو، اپنے مقتدیہ کو لو، کسے استاذاں دی ضرورت ہوئے نا، کوئی مقتدی اس نال تعاون کر کے نے دل خوش ہو جلدے، آدمی دے دلوں دعا نکل دیئے۔ اسی تے این یانے سکے پکے تو استاد جی دعا کرے ہو، استاذ خیرے تے نہیں کردا، وہ تے ہر ویلے دعائیاں کردا ہے۔ میں اس طرح بسالے وچ بھی گل کی تھی، وہ تے ادھر سلام پھیر دے، آتے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور میرے دائیں طرف کھڑے ہونے والے میرے مقتدیوں تم پر بھی سلامتی، چندہ دیتے ہو پھر بھی سلامتی، نہیں دیتے پھر بھی سلامتی، تنخواہ میں پیسے دیتے ہو پھر بھی سلامتی، نہیں دیتے پھر بھی سلامتی۔ اور بائیں طرف مڑ کے دیکھتا ہے، یہ نہیں کہتا تو میری غیبت کرتا ہے تجھ پر سلامتی نہیں، تو میری چغلی کرتا ہے تجھ پر سلامتی نہیں، تو مجھے چوکوں میں گالیاں دیتا ہے تجھ پر سلامتی نہیں، اور تو مجھ پر الزام لگاتا ہے تجھ پر سلامتی نہیں، بلکہ ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اے میرے پروردگار میں نے ابھی رکوع کیا ہے، میں نے سجدہ کیا ہے، تیری نماز پڑھی ہے، تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، اے اللہ میں اپنے ان مقتدیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، ربا اس پر بھی سلامتی بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اے نہیں آتا جسم کو جوڑا دیتا ہے۔ مولانا قاری یونس صاحب آگے نہیں، میں بڑی نظر کمزور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن کے عاشق قاری محمد یونس صاحب تشریف لائے، جزاک اللہ۔ مجھ کے پتہ سارے تھے، ادھر آجو مولی خورشید ٹھگایا، مجھو آتا تو سوا ہے ہی کوئی نہیں بیان کرنا اللہ۔ بس ہون میں مکانا، ہون مکانا، ماشاءاللہ۔ تو دائیں طرف کہتا ہے سلامتی، بائیں طرف کہتا ہے سلامتی، یہی گل ہے یا نہیں؟ بولو یار، ہون نہ بولتے تسی، نکی جی گل کر کے نہ کرا۔ اللہ اتھے سلامتی، پھر ہاتھ چاندے، آئے اللہ، اس تا دل یقین کرو دعائیاں دے 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 کے مقتدیاں کو دل رجدہ ہی نہیں، تو مقتدیاں دا گالیاں کٹ کٹ کے دل نہیں رجدہ، گلا آخا کے دل نہیں رجدہ، سارے یہ جی نہیں ہوندے، میں ادھر دی گل کرنا۔ تو سی تو ماشاءاللہ 7 استاذ اتھے رکھے دن اس جنگلہ پہ، آخر کچھ دین دے اس ہونا جی، یقین کرو بعض یہ جگہیں جتھے تے دین دے ہی کچھ نہیں۔ واسطے قاضی عبدالرشید صاحب ایک لطیفہ سنان دے ہونے نا، آتے نا ہارون الرشید دے دربار میں لوگ ہوندے سے نا رنگ برنگے، بادشاہ کدے کدے مزے میں آگے، جدو استب عمران خان بھی کدے کدے مزے میں ہوندہ نا، ایک باری مزے میں چاہ سکے رہے، کوکین زیادہ پی کے آئے دا نا، داخت ہے صحابہ سارے نس گئے ایسے ہے، تھوڑا پیک ہلتے دا سو تھے، جنگ اس کی تھی، ابو جہل تھوڑے دادے مارے ہیں، صحابہ نس گئے، ایسے پاگل دا پتر ہے۔ تو مزے میں چاہ گیا ہارون الرشید، آہاں لگے، اوئے
جتنے لوگ بیٹھے دے ہو جڑا جڑا ساتھیہ گروال سی میں اس کو اتنا انعام دے ساں بادشاہ ہے گل کر دن میراسی اٹھے اس آخوا میں ہوں اپنا ٹول ماردان ہاتھی روندا کہ نہیں روندا پچھو ڈوم ٹول ماری میراسیہ تری ماری اساں نالو ایک آجڑی بیٹھے تھا سا اس کو بانسری رکھی دی سی اس ماری تو کے ہاتھی ہو کے لگی ہاتھی روندا کرے آئے ہے مڑے نالو ایک مسکین جہاں ملانا سا نا وہ اٹھے اس ہاتھیہ دا کانوں تا پرتیا نا کہنا بے نکی نکی گل کی دی جی ہوں مولی خورشید صاحب مڑے کہنا بے لگے دے ایسے مڑے دے کان لیکن تے ہاتھیہ دے موچو دیکھے ہے گرے منجی دے چوڑے اتنا کان ہوں دے ہاتھیہ دا ہاتھی رونا شروع ہو گیا ہاتھوں نکلا اس پوچھا ہوا تو ساں کوئی شعر پڑھے ہے مولی صاحب کوئی آیت پڑھی ہے کوئی حدیث پڑھی ہے کوئی واقعہ سنایا ہے ایک کے گل ہے ہاتھی رونا لگ گیا خدا دی قسم بادشاہ سلامت نہ میں شعر پڑھے ہے نہ میں آیت پڑھی ہے نہ میں کوئی حدیث پڑھی ہے نہ میں اس کو کوئی جہنم دا منظر دسے یہ تے ہاتھی ہے یہ تے مر گیا تو مک کسی اس ہستے تے آخر میں جزا سزا ہے ہی نہیں یہ جی میں کوئی گل نہیں کی تھی فالتو گل اور پھر بھی کیا ہے میں اس تے کہنا میں اپنی تنخواہ دسی ہے یقین کرو استی بھی ہون جدوں لوگ سننے نا 10,000 تنخواہ تے 15,000 تنخواہ جی چپڑاسیہ کو بھی کاٹ تنخواہ ہاتھی بھی رو جل دن ان دے بھی ہاتھ رو نکل دن تے نہیں تے تسی منجیے دے کنا میں جل کے دے سے ہو کہتے روئیاں نا جو مرضی آتے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گل کردہ سنمانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں دائیں طرف بائیں طرف دعائیں کر کر کے تھکتا نہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ بلند کر دیتا ہے خدا تے ہون تو داخل السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم اجے بھی تو نہ اٹھے ہو مولی صاحب آتے نا شاید مڑا کوئی مقتدی رہندا ہوا ہے کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی پھر ہاتھ بلند کر کے ادھر مڑ ادھر دیکھو کہتے ہیں ربنا اغفر لی اے اللہ مجھ کو بھی بخش ولوالدیہ مڑے ماں پیو کو بھی بخش ولوالدیہ مڑے ماں پیو کو بھی بخش وللمومنین اللہ مڑے سارے مقتدیاں کو بخش یہ گل ہے کہ نہیں پھر بھی نہیں اٹھتا اچھا جنازہ پڑھنا ہستے گچھ رہا استاد جی جنازہ فلانی چاہیے جنازے دا جل کے کھلتا اللہ کی حمد و ثنا سبحانک اللہم یہی پڑھ دے ہو نا وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ نہ خود جل ثناؤ کا پھر بھی کوئی حرج نہیں جس کو نہیں آندا بعض دفعہ نہیں آندا تو اسی جنازے ہی تو ہٹ کے نہیں آتا مجھے نہیں آندا تو جل ثناؤ کا نہ بھی آخیا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ آخیا تو پھر بھی جنازہ بولو مولی صاحب سارے بولو جی مرد نال تائید ہو جلو ہو جلتے نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا سلمتا بارکتا ورحمتا وتر ایک دے نہ آخیا نہیں آندا تے دعا درود پڑھ کے تا پھر بھی جنازہ ہو جلتے اللہ فرماتے ہیں مولی صاحب تو نے ابھی حمد و ثنا بیان کی میرے نبی پر درود کی ڈالیاں بھیجی لیکن اب تو کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا اے اللہ بڑے جیندے مقتدیوں کو بھی بخش سبحان اللہ کیا آختے ہے بولو یار اے مندہ مولوی ہوئے تستا مندہ امام جڑا تساں کو چنگا نہیں لگدا اللہم اغفر لحینا و میتنا اے اللہ جن دے سارے جڑے مر گئے انہوں کو بھی بخش و شاہدنا اے اللہ جڑے جنازے میں چاگے انہوں کو بھی بخش میں کوئی ترجمہ غلط نہ کرتا ہوں اتنا دے کہ صحیح آختے نا کوئی غلطی ہو سی صحیح بھیج اور خیر ہے کوئی گل نہیں اللہ خطیبہ کو تھوڑی گلہ معاف بھی ہونی ہے نا ہمارے اس میں کلام کے موضوع میں پڑھایا جاتا ہے طلاقت لسانی اللہم اغفر لحینا اے اللہ جینے کو بھی بخش و میتنا ان دے معاہدے کو بھی
بخش و شاہدنا اے اللہ جڑے جنازے تے آئے دن حاضر اننا کو بھی بخش و غائبنا اے اللہ بعضاً یہ دکانہ کھلتی دیا سیا نہیں آکے اے اللہ بعض اپنی ذمہ داری کر دیا سے بعض ستے دے رہے گن اے اللہ بعض اپنے کمہ میں لگے دیا سے نہیں آکے اے خدایا انہا کو بھی بخش. اے کون آخت ہے؟ مولانا آخت ہے ہوئے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہ ان دے نکے نکے کو بھی بخش اے اللہ و کبیرنا اے اللہ ان دے بڑھیاں کو بھی بخش. اے جیاں دعائیاں اللہ دی قسمیں کہتے ماں بھی نہیں دین دی دین دی ہے. ہاں اے جنیاں دعائیاں تو کو مولی صاحب تو استاد دین دے لگے دے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. آجا بھی مولی صاحب رجینی فرشتے دیکھتن خدا آختے ہم مچی ہم درد ہے اپنے مقتدیہ دا اپنے متقدین دا مسلمانہ دا مچی ہم درد ہے. یہ کہتے ہیں وہ شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہ ان دے جڑیاں کو بھی بخش دے کڑیاں کو بھی بخش. یہ ترجمہ یا کوئی اور ہے مولوی ہو حضرات او مولانا عبدالسلام کالیاں ان کا کی لائی دیں اور ہے کوئی فرمایا وہ شاہدنا و غائبنا بس مر در اور تو سا دیکھے کالیاں نکدہ جی آ چھوڑے اللہ عجیب قوم ہے اس دی و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہ ان دے جڑیاں کو بھی بخش دے اندیاں کڑیاں کو بھی ایسی دعائیں دیتا ہے لیکن ہے مچی مندہ ہے پھر بھی کیا ہے پھر بھی مندہ ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو اپنے امام سے بغض نہ رکھا کرو اپنا نقصان ہوتا ہے. جس دی جتھے جتنی روزی ہے خدا دی قسمیں کدے کوئی آدمی ایک تن کا بھی کٹاگ تو اسی جو مرضی زور لگا لے کچھ بھی نہیں ککھ بھی نہیں کر سکتا. مجھ کو ایک جڑا آخر لگے دوترے آدمی خجی فلانا فلانا اس نال نہ ہوئے نا تے یہ 2 دہڑے تھے نہیں کٹکتا جس جئی پہ مجھ کو کتنا عرصہ ہو گئے 35 سال کتنے ہو گئے نا کتنے ہو گئے نا فلانا فلانا نہ ہوئے تے 2 دہڑے نہیں کٹکتا. میں اٹھ کے آخیا میں یہ ہاتھ جوڑے جمعے والے دہڑے میں آخیا اوے او فلانے دے پترا او فلانے دے پترا خدا دی قسم ہے تو کو کہ تو مڑا ساتھ دے میں جس دی ٹوئی پہ ضرورت ہے مجھ کو کٹ کے 10 چھوڑے ختم. فرمایا کوئی ساتھ نہ دو. میں نے تو کبھی انسان پہ بھروسہ رکھا ہی نہیں ہے. میرا بھروسہ خالق کائنات پر ہے انسانوں کے خدا پر ہے. اور حضور فرمایا کرتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ فرماتے ہیں میں جسے دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ تو جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا نہ دینا چاہے کوئی دے. ایسی کہ دے ساں ایسا گل دینا استے ہی کہ دینے والا کون ہے لیکن اپنا دل خراب اپنی نماز خراب اپنا ایمان خراب نہ کرو. یاد رکھو یہ خدا کے گھر کا جھاڑو کش ہے یار. جو بادشاہ کے گھر میں بھی ہوتا ہے نا کسی خان کی ڈیڑی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا اس کا چوکیدار کسا خانہ دا مزیرہ بھی ہوئے نا اس کو بھی کدے کوئی آدمی کو جاہتے تھے خانہ کو غیرت آندھی ہے کہ نہیں آندھی. نوکرہ تو جنے کو غیرت آندھی ہے کہ نہیں آندھی. ملازمہ تو غیرت آندھی ہے کہ نہیں آندھی. اللہ کی قسم جو خدا کے گھر کا نگہبان اور امام ہوتا ہے آپ بتاؤ اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی پنگا لیتا ہے خدا کو غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ کس کا گھر ہے بولو اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گل کردہ سو ہاں پانی. اللہ اکبر. اللہ تو دعا کیا کی جاتی ہے دعا لی جاتی ہے کرائی نہیں جاتی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ
ان کے پاس ایک آدمی آیا نا، آ کے کہنے لگا استاد جی دعا کرو مڑے ہستے، مڑا فلانا کم پھسے دے. انہاں ہے کی مڑے کل کیا ہے جی تسی بزرگ ہاتھوں کو کسا ہے بزرگاں کل دعائی ہستے جو بزرگاں خیرے کدوں کڈن مولوی خیرے کٹ دے بولو سلام پھیر کے آختے رہا جڑا مڑے نہ لے جائے جو اس تے چڑک پہ وے آخیا کدے نہیں آخیا نا کہ کرتے دعائیں ہی کرتے. تو نہ ہے ویسی تھی میں دعا لینی نہیں کراؤ نا، دعا لو. ماؤ کو جل کے آختے ہیں نا مائے دعا کر، ماں تو دعا ہی کر دیے، ماؤ کو کچھ دے جی دعا نکلے. دعا اس سے لو، کراؤ مت. حضرت نانوتوی نے فرمایا آخر لگے استاد جی کیا کرنا؟ انہاں کہا پیالہ پار پانیاں دا نا، او جا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ، پیاسا ہندو آئے اس کو پلاؤ، سکھ آئے اس کو پلاؤ، اور مسلمان آئے اس کو پلاؤ. جب پیاسا پانی پیے گا اس کے دل سے دعا نکلے گی، فضائے آسمانی کو چیر کے عرش پہ پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. قرآن کریم اللہ کی کتاب، محمد مصطفیٰ کا معجزہ. کیوں کہ یہ محفوظ ہے، باقی کتابیں محفوظ، اور یہ علم کا کیا ہے منبع ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، گل یاد آ گئی نا، ٹریک تے چڑھ گئے ہو نا ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھا، رسول اللہ کے دل سے دعا نکلی. سبحان اللہ. آپ باہر آئے نا، پوچھے اوے کس پانی رکھے؟ اللہ کے رسول میں نے پانی رکھا ہے. آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، دعا نکلی نا. کیا ہوا؟ دعا نکلی. آپ نے دعا فرمائی، فرمائے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر. خدا سن اے جی سمجھ دیتی، اے جی سمجھ دیتی، اے جی سمجھ دیتی. ابو بکر صدیق تے عمر فاروق جے لوگ جدوں انہاں کو مسئلے دی ضرورت پیندی سی نا، قرآن دی کسی آیت دی تشریح، تے اے جل کے حضرت عبداللہ کو پوچھتے سے تو دس اس دی تشریح کیے خدا تھے کیا آختا ہے. اللہ نے ایسی سمجھ دی، ذہن کھول دیا اور دعا لی. کہ کیتا دعا کہہ دی ہے، دعا کرا لی نہیں کہ کیتا کہہ دی ہے. اللہ انہیں تو دعائیاں حضور سنا ساستے بھی کیتیاں کہ نہیں کیتیاں، لیکن انہوں نے دعا کی تھی کہہ دی. اللہ اکبر، دعا لی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے نا تو میں اس کا حال قرآن سے نکال لیتا ہوں. سبحان اللہ. قسم پوچھے حضرت، کسی نے پوچھا حضرت آپ ہر مسئلہ قرآن سے، ہر مسئلہ قرآن سے، ہر مسئلہ قرآن سے، قرآن پہ ہے مسئلے سارے، ہر مسئلہ قرآن سے. امام محمد رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے 12 لاکھ مسائل نکالے. کتنے؟ 12 لاکھ مسائل، 12 لاکھ مسائل نکالے. ایسا کو ترجمہ سیدھا نہیں آتا. اللہ اکبر، ہر مسئلہ قرآن. کسی نے پوچھا حضور کی عمر بھی قرآن میں ہے؟ حضور کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 63 سال. کہنے لگے ہاں حضور کی عمر بھی میں قرآن سے نکال کے بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا میں حضور کی عمر قرآن سے نکال کے بتا سکتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ آپ نے سوال کیا، اس نے کہا 114. کہا قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التغابن. سبحان اللہ. میں نے شمار کیا، سورہ تغابن 64ویں نمبر پر ہے. اور تغابن کا معنی ہے غم، تغابن کا معنی ہے مصیبت، تغابن کا معنی ہے پریشانی. ذالک یوم التغابن. میں نے کہا یہ 64واں سال امت کے لیے غم کا سال ہے، یہ 64ویں نمبر پہ کھڑی ہے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا اس سے پہلی سورت کون سی ہے 63ویں نمبر پر. تو میں نے قرآن میں جھانک کے دیکھا، سورہ منافقون کھڑی تھی. سورہ منافقون کا آخر دیکھا. یہ کون آختے ہوئے؟ بولیو نا کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ منافقون کو پڑھا، میں آخر میں پہنچا کہ مجھے اس مسئلے کا حل مل جائے. فرماتے جب میں آخر میں پہنچا تو میری نظر پڑی، اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
سبحان اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اس نفس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور فرمایا اجل سے مراد آقا دو جہاں کا دنیا سے جانا ہے. فرمایا 63واں سال حضور کے جانے کا سال ہے اور 64واں سال امت کے لیے غم کا سال ہے. لہذا عمر کتنی ہوئی؟ اللہ اکبر. ایک گل اور بھی سنا کے نا اور آئی دی ہے تو سنائی. استے استاد آتے ہوں ایسے نا اسی جلنا جی آخر استاد جی مولانا فرید احمد حقانی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. لاہور میں نے پڑھا ساری کتابیں دوبارہ ان سے پڑھی. مولوی ثاقب سیاڑ دے انہیں پڑھے نہیں لیکن ملے تو ہو نا اسی نے. مولانا فرید احمد بہت بڑے عالم ہیں اور میرے بڑے شفیق استاد ہیں. تمام اساتذہ میں مجھے ان کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے. ظاہر ہے انہوں کو چنگے لگ دن میں بھی انہوں کو چنگا ہی لگ دو سن. آہتن توڑا 10واں نمبر ہے مڑے شاگرداں پہ. شاگرد ہزاروں ہیں لیکن توڑا کتنا نمبر ہے؟ 10واں نمبر. میں استاد جی تو سن 10 نمبریہ بڑھا چھوڑے ہمیں. اللہ اکبر. تو کسی نے پوچھا سیدنا آسی انہوں کو جلنا نا آخان جی استاد جی جلنے آسان کار جلنے چھٹی دے چھوڑا استاد جی تو انہوں جانا آئے دے تو انہوں جانا ہی ہے تو سن تو جاؤ پھر. ان کا اپنا انداز تھا تو بات آ گئی ہے چلو کر لیتے ہیں. آئی دی شے موڑنی نہیں چاہیے دی. کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی قرآن میں ہے؟ قرآن کدوں اترے ہے؟ بولو پہلے نا. حضرت امیر معاویہ کدوں خلیفہ بنے؟ پہلا خلیفہ کون ہے؟ دعا تریا چوتھا پھر پنجواں. حضرت حسن نہ کیا انہوں نے کی ڈر دے ہو کون ہے؟ حضرت حسن. تو اس تو بعد حضرت حسن سن خود حضرت امیر معاویہ کو خلافت دیتی ہے. فرمایا حضرت امیر معاویہ کی خلافت بھی قرآن میں ہے. علماء بیٹھے کہنے لگے ہاں قرآن میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا تذکرہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. نوٹ کرو یار ان باتوں کو. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی ایک آیت میری آنکھوں کے